بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل فیما یوجب الاغتسال، یہ فصل ہے ان چیزوں کے بیان میں جو غسل کو واجب کر دیتی ہیں، جن سے غسل واجب ہو جاتا ہے، ان چیزوں کا بیان ہے اس فصل کے اندر۔ یفترض الغسل بواحد من سبعۃ اشیاء، غسل فرض ہو جاتا ہے ان 7 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کے ذریعے سے، ہے نا، 7 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز پائی جائے گی ان میں سے، تو غسل واجب ہو جائے گا، فرض ہو جائے گا۔ پہلی چیز ہے خروج المنی الی ظاہر الجسد اذا انفصل عن مقرہ بشہوۃ من غیر جماع، منی کا ظاہر جسم کی طرف نکلنا، انسان کے جسم کے ظاہری حصے کی طرف نکلنا منی کا، جبکہ وہ اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہوئی ہو بغیر جماع کے، یعنی کسی شخص کو انزال ہوا، یعنی اس کی منی خارج ہوئی، تو منی جب اپنی جگہ سے جدا ہوئی، جسم میں منی کے ٹھہرنے کی جو جگہ ہے جسم کے اندر، اس جگہ سے جب منی جدا ہوئی تو اس انسان کے اندر جوش تھا یا اس انسان کے اندر شہوت تھی، ٹھیک ہے، منی کے اپنی جگہ سے جدا ہونے کے وقت، اور پھر وہ منی اپنی جگہ سے جدا ہو کر کے عضو سے نکل گئی، ٹھیک ہے، وہ مرد ہو یا عورت ہو دونوں کے لیے، کہ منی اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ خارج ہوئی، شہوت کے ساتھ اپنی جگہ سے جدا ہوئی اور پھر ظاہر جسم کی طرف نکل گئی، یعنی عضو سے جو منی کے نکلنے کی جو جگہ ہے وہاں سے منی نکل گئی، ٹھیک ہے۔ تو جب منی اپنی جگہ سے جدا ہوئی اس وقت اس کا شہوت کا پایا جانا ضروری ہے، اور جب منی کا خروج ہوا اس وقت شہوت کا پایا جانا ضروری نہیں ہے نا۔ تو اگر منی اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہوئی اور پھر عضو سے نکلی تو شہوت نہیں پائی گئی، تو اس صورت میں غسل واجب ہو جائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ نکلنے کے وقت شہوت کا پایا جانا ضروری نہیں ہے، اس کا اپنی جگہ سے جدا ہونے کے وقت شہوت کا پایا جانا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی کو کہا کہ منی ظاہر جسم کی طرف نکلے جبکہ وہ اپنی جگہ سے جدا ہوئی ہو بغیر جماع کے، شہوت کے ساتھ بغیر جماع کے، یعنی اس نے جماع نہیں کیا ہے پھر بھی منی کا خروج ہوا، شہوت کے ساتھ اپنی جگہ سے جدا ہوئی اور پھر عضو سے نکل گئی، تو اس سے غسل واجب ہو جائے گا اگرچہ اس نے جماع نہیں کیا ہو۔ وتواری حشفتن وقدرها من مقطوعها فی احد سبیلی آدمی حی، اور حشفے کا غائب ہو جانا اور اس کی ذکر کے کٹے ہوئے کی مقدار کا غائب ہو جانا، سبیلین میں سے کسی ایک میں، زندہ آدمی کے سبیلین میں سے کسی ایک میں، ہے نا، زندہ آدمی کے آگے یا پیچھے کے مقام میں سے کسی ایک میں، یعنی حشفہ کہتے ہیں ذکر کے سرے کو، یعنی وہ حصہ جو ختنہ کروانے کا وقت جس کے اوپر کی کھال کاٹی جاتی ہے اتنے حصے کو کہتے ہیں حشفہ، ٹھیک ہے۔ تو وہ حشفہ مرد یا عورت کے آگے یا پیچھے کے مقام میں داخل ہو گیا، غائب ہو جانے کا یہی مطلب ہے کہ مرد یا عورت کے آگے یا پیچھے کے مقام میں بالکل داخل ہو گیا، ٹھیک ہے، تو اب اس سے غسل فرض ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کسی کا ختنہ کسی نے نہیں کروایا ہے، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں اتنی مقدار اگر غائب ہو گئی، یعنی جتنی مقدار کاٹی جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی جتنی مقدار کھال کاٹی جاتی ہے اتنی مقدار اگر جس کا ختنہ نہیں ہوا ہے اس کا ذکر اتنی مقدار غائب ہو گیا تو اس صورت میں بھی غسل فرض ہو جائے گا۔ مثلا کسی نے یہ ختنہ کروایا، ٹھیک ہے، تو جتنی مقدار ختنہ کروانے کے وقت جتنی مقدار کھال کاٹی گئی اتنے مقدار کو حشفہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ایک دوسرا شخص ہے جس کا ختنہ نہیں ہوا ہے، تو اب جتنی مقدار کھال کاٹی جاتی ہے ختنہ کے اندر اتنی مقدار تک جو گوشت ہے، جو حصہ ہے ذکر کا اتنا، وہ اگر اتنی مقدار اس کے مرد یا عورت کے آگے یا پیچھے کے مقام میں داخل ہو جائے تو اس سے غسل فرض ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ شرط یہ ہے کہ مرد یا عورت جو ہے وہ زندہ ہو، ٹھیک ہے، اگر زندہ ہے اور اس کا حشفہ یا حشفے کی مقدار آگے یا پیچھے کے مقام میں مرد یا عورت کے داخل کیا تو اس سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔
وَإِنزَالُ الْمَنِيِّ بِوَطْئٍ مَيْتَةٍ أَوْ بَهِیمَةٍ، اور منی کا انزال مردار یا جانور سے وطی کرنے سے، یعنی کسی شخص نے کسی مردہ انسان سے، مردہ مرد یا مردہ عورت سے، یا پھر کسی چوپائے سے جمع کیا، وطی کیا، ٹھیک ہے، تو اب جب تک کہ منی کا خروج نہیں ہوگا، جب تک انزال نہیں ہوگا، تب تک اس پر غسل فرض نہیں ہوگا۔ اگر انزال ہو گیا تو اسے غسل فرض ہو جائے گا، اگر انزال نہیں ہوا تو غسل فرض نہیں ہوگا۔ کسی شخص نے کسی مردار انسان سے یا کسی چوپائے سے، کسی جانور سے وطی کی، آگے یا پیچھے کسی بھی مقام میں وطی کی، اس سے جمع کیا، ٹھیک ہے، اور منی نکل گیا، منی کا خروج ہو گیا، تو اس سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ انزال ہو گیا اسے تو غسل فرض ہو جائے گا، اور اگر انزال نہیں ہوا تو اس سے غسل فرض نہیں ہوگا۔ ووجود ماء رقیق بعد النوم اذا لم يكن ذکرہ منتشرا قبل النوم، اور پتلے پانی کا نیند کے بعد پایا جانا، پتلے پانی کا نیند کے بعد پانا جبکہ سونے سے پہلے اس کا ذکر منتشر نہ ہو، یعنی کوئی شخص جب نیند سے بیدار ہوا تو اس نے اپنے کپڑے میں یا پھر جسم کے اس حصے میں جہاں سے منی کا خروج ہوتا ہے وہاں پر اس نے تری پائی، ٹھیک ہے، وہاں پر اس نے تری پائی، گیلا پن وہاں پایا، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں اس پر غسل فرض ہو جائے گا، اور غسل تبھی فرض ہوگا جبکہ سونے سے پہلے اس کا ذکر منتشر نہ ہو، یعنی سونے سے پہلے شہوت نہ ہو اس کے اندر، سونے سے پہلے اس نے کوئی ایسی چیز نہ کی ہو جس سے شہوت ہو جاتا ہے اور ذکر منتشر ہو جاتا ہے جس سے، کیونکہ اگر سونے سے پہلے ذکر منتشر ہوا تو عام طور پہ ذکر میں جب انتشار آتا ہے تو اس سے مزی وغیرہ کا خروج ہو جاتا ہے، مزی کا خروج ہو جاتا ہے، اور مزی کے اندر بھی پتلا پانی ہی نکلتا ہے، مزی کے اندر مزی بھی پتلے پانی کو ہی کہتے ہیں جو منی سے پہلے جس کا خروج ہوتا ہے، تو اس صورت میں ممکن ہے کہ جب وہ سو رہا تھا تو اس کے ذکر میں انتشار تھا اور اسی وقت مزی کا خروج ہو گیا ہو، منی کا خروج نہ ہوا ہو، مزی کا خروج ہو گیا ہو، اور مزی سے غسل واجب نہیں ہوتا ہے جیسا کہ ابھی آپ پڑھیں گے، ٹھیک ہے، تو مزی سے غسل واجب نہیں ہوتا ہے، تو اگر ایسا ہے کہ سونے سے پہلے اس کا ذکر منتشر تھا، ٹھیک ہے، تو اس بات میں اس کا امکان ہے کہ اس سے مزی کا خروج ہوا ہو، منی کا خروج نہ ہوا ہو، تو اس صورت میں اگر وہ مزی ہی ہے تو غسل واجب نہیں ہوگا، اور اگر منی ہے تو اس سے غسل واجب ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ سونے سے پہلے اس کا ذکر منتشر نہ ہوا ہو، کیونکہ اگر ذکر منتشر ہوا سونے سے پہلے تو اس صورت میں ممکن ہے کہ مزی کا خروج ہو گیا ہو، ٹھیک ہے، تو سونے کے بعد پتلے پانی کا پانا یہ بھی غسل کو فرض کر دیتا ہے جبکہ سونے سے پہلے اس کا ذکر منتشر نہ ہوا ہو۔ ووجود بلل ظنہ منیا بعد افاقتہ من سکر و اغماء، اور تری کا پانا جس تری کو وہ منی گمان کرے، منی سمجھے، نشے یا بے ہوشی سے افاقے کے بعد، یعنی کوئی شخص کچھ دیر تک بے ہوش تھا یا نشے میں تھا، اتنے نشے میں کہ اسے کچھ ہوش نہیں تھا، ٹھیک ہے، تو نشے کے بعد جب وہ نشے سے افاقہ پایا، یعنی نشے سے جب باہر ہوا یا پھر بے ہوش تھا، بے ہوشی سے جب افاقہ پایا، یعنی بے ہوشی جب ختم ہو گئی تو اس نے دیکھا کہ کپڑے یا پھر منی جہاں سے منی کا خروج ہوتا ہے اس جگہ پر تری ہے نا، گیلا پن ہے وہاں پر، جب اس نے یہ پایا تو اس صورت میں اگر وہ اس کو سمجھ رہا ہے کہ یہ منی ہی ہے تو اس صورت میں اس پر غسل فرض ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ سمجھتا ہے کہ یہ پانی نہیں ہے، منی ہے، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں غسل اس پر فرض ہو جائے گا اگر وہ اسے منی گمان کرتا ہے، منی سمجھتا ہے تو۔ وبحیض ونفاس ولو حصلت الاشیاء المذکورۃ قبل الاسلام فی الاصح، اور حیض سے اور نفاس سے اگرچہ مذکورہ چیزیں اسلام سے پہلے ہوئی ہو، حاصل ہوئی ہو اصح مذہب کے مطابق، یعنی حیض و نفاس سے بھی غسل فرض ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، کسی عورت کو حیض آئے یا نفاس آئے تو اس سے بھی غسل فرض ہو جاتا ہے، اگرچہ مذکورہ چیزیں اسلام سے پہلے حاصل ہوئی ہوں اصح مذہب کے مطابق، یعنی
ابھی تک جتنی بھی چیزیں بیان کی گئی ہیں اوپر سے منی کا خروج ہونا، جمع کرنا، یہ سب چیزیں جو بھی بتائی گئی ہیں ابھی تک، یہ سب چیزیں اگرچہ اس کے مسلمان ہونے سے پہلے پائی گئی تھی، ہے نا. کوئی شخص مسلمان ہوا اور مسلمان ہونے سے پہلے وہ چیزیں اسے لاحق ہو گئی تھی، مطلب مثلاً اسے انزال ہو گیا تھا، منی کا خروج ہو گیا تھا، یا پھر وہ عورت تھی اور اسلام میں داخل ہونے سے پہلے وہ حائضہ ہو چکی تھی، نفسا ہو چکی تھی، حیض و نفاس اسے آ چکا تھا، ٹھیک ہے. تو اب جب وہ اسلام میں داخل ہوگی تو اس پر غسل کرنا فرض ہوگا. اصح مذہب یہی ہے، ٹھیک ہے. اسی کو انہوں نے کہا کہ مذکورہ چیزیں اگرچہ مسلمان ہونے سے پہلے پائی گئی تھی اس شخص کے اندر، اصح مذہب یہی ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد وہ مرد یا عورت غسل کرے گا یا کرے گی. وَيَفْتَرِزُ تَغْسِيلُ الْمَيِّتِ كِفَایَةً، اور میت کو غسل دینا فرض کفایہ ہے. میت کو غسل دینا فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ اس کو کہتے ہیں کہ جتنے بھی آدمی ہوں ان میں سے کوئی ایک بھی اس فرض کو ادا کر دے تو ان سب کی طرف سے ادائیگی ہو جائے گی، وہ سب کے سب بری الذمہ ہو جائیں گے. اور اگر ان میں سے کسی ایک نے بھی ایسا نہیں کیا، جو بھی فرض تھا اس کو ان میں سے کسی ایک نے بھی ادا نہیں کیا تو سب کے سب گنہگار ہوں گے. اگر کوئی ایک شخص بھی اگر ادا کر دے تو سب بری الذمہ ہو جائیں گے، اور اگر کوئی بھی نہ کرے تو سب گنہگار ہوں گے.